کو ملا کر ہمیں ایک آزاد سکھ ریلیجیس اور سیکولر ہردیپ سنگھ نجر کو ایک ٹیررسٹ ڈکلیئر کیا گیا تھا انڈین ہوم منسٹری کی طرف 70s کے ایرا کے آخر میں اور ارلیئر 1980 میں سٹارٹ ہوئی تھی. Relations between the two countries worsen over allegations by the Canadians that Indian agents might have been involved in the murder of a Canadian Sikh activist. Justin Trudeau is now in New York for a meeting of the UN General Assembly. السلام علیکم. پچھلے 3-4 دنوں سے ہردیپ سنگھ نگر کا کیس بہت زیادہ ہائپ کی اختیار کر چکا ہے. حالانکہ ان کا قتل تو جون 18, 2023 کو ہوا تھا اور ایگزیکٹ 2 مہینے بعد اب ان کا کیس اتنی زیادہ ہائپ کیوں لے رہا ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ انڈیا میں ہوئے G20 سمٹ کے اجلاس میں کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کا الزام جو کہ انہوں نے انڈین ایجنسیز اور بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے اوپر لگایا کہ وہ کینیڈین نیشنل ہردیپ سنگھ نجر کے قتل میں ملوث ہیں. جس کے بعد انڈین میڈیا اور انڈین عوام میں ایک بہت زیادہ غصے کی لہر دیکھی جا رہی ہے. اور اس واقعے کے ٹھیک 2 مہینے بعد آج کے دن ایک اور سکھ خالصتانی ایکٹیوسٹ اور لیڈر سکھدول سنگھ جن کا نک نیم سکھا دناکے ان کو بھی قتل کر دیا جاتا ہے. اور اس قتل کی تمام ذمہ داری لارنس بشنوئی لے لیتے ہیں. لارنس بشنوئی کو تو آپ اچھی طرح سے جانتے ہوں گے جو کہ سدھو موسے والے کے قتل میں بھی ملوث تھے اور سدھو موسے والے کو قتل کرنے کے بعد انہوں نے اوپن اس بات کو ایڈمٹ کیا تھا کہ سدھو موسے والے کو میں نے ہی قتل کیا ہے. اب جبکہ ان کی انٹر گینگ لڑائی میں سکھا دناکے قتل ہو گئے ہیں تو لارنس بشنوئی نے اوپنلی آ کے اس بات کو ایڈمٹ کیا کہ اس کو آج انٹر گینگ فائٹ کے اندر لارنس بشنوئی کی گینگ کی طرف سے ہی قتل کیا گیا ہے. خیر ہم مین مدے کی طرف واپس آتے ہیں کہ ہردیپ سنگھ کا کیس آخر 2 مہینے بعد ہی اتنا مشہور کیوں ہوا. حالانکہ قتل تو 2 مہینے پہلے ہوا تھا اور اس ٹائم پہ کوئی اتنی خاص ہوا نہیں چلی تھی خالصتان موومنٹ کے اور خالصتان لیڈرز کی طرف سے ہردیپ سنگھ قتل کیس کے اوپر. اس قتل کی وجہ سے انڈین اور کینیڈین ڈپلومیٹک ریلیشنز بھی بہت حد تک خراب ہو چکے ہیں کہ ایکسیسو لمٹ کو بھی کراس کر گئے ہیں جو کہ مڈل ایسٹ اور ویسٹرن ورلڈ کے ڈپلومیٹک ریلیشنز کے اوپر بہت گہرا اثر ڈالے گا. خیر پہلے یہ جان لیتے ہیں کہ ہردیپ سنگھ نجر کون تھے. ہردیپ سنگھ نجر خالصتانی موومنٹ کے لیڈر اور خالصتانی ٹائیگر فورس کے چیف تھے جن کو انڈین ہوم منسٹری کی طرف سے ایک ٹیررسٹ گروپ ڈکلیئر کر دیا گیا ہے. ہردیپ سنگھ نجر 1977 کو انڈین پنجاب میں پیدا ہوئے. 20 سال کی عمر میں 1997 کو وہ انڈیا چھوڑ کر کینیڈا چلے گئے اور برٹش کولمبیا سری کے اندر خالصتانی موومنٹ کو فرنٹ فیس پر آگے چلانے لگے. 25 مئی 2007 کو کینیڈین گورنمنٹ کی طرف سے ان کو کینیڈین نیشنلٹی مل گئی. انہوں نے آگے اوپنلی اس بات کو ایمفیسائز کرنا شروع کر دیا کہ ہماچل پردیش اور پنجاب کے علاقے کو ملا کر ہمیں ایک آزاد سکھ ریلیجیس اور سیکولر اسٹیٹ ڈکلیئر کر دیا جائے. اسی طرح ہم ہلکے سی اس بات کو بھی دیکھ لیتے ہیں کہ خالصتانی تحریک سکھ اپنے لیے کیوں ضروری سمجھتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ اپنی آزاد ریلیجیس اسٹیٹ کے اندر اپنے ریلیجیس ٹیچنگز کے اوپر اپنی زندگی کو بسر کر سکیں. خالصتانی تحریک 1970s کے ایرا کے آخر میں اور ارلیئر 1980 میں سٹارٹ ہوئی تھی جس کی پاپولیرٹی 1984 اور 1986 کے ٹائم میں بہت زیادہ ہو گئی تھی. لیکن انڈین سیکیورٹی فورسز کی طرف سے جب سکھ ڈسپلیس ہونا شروع ہوا تو اس تحریک کی پاپولیرٹی میں بہت کمی واقع ہوئی اور سکھ تقریباً اس تحریک کو چھوڑ ہی چکے تھے. کچھ سکھوں نے باہر UK اور کینیڈا سے اس تحریک کو اتنا زیادہ ایمفیسائز کیا کہ 2000 کے بعد اس تحریک کی مقبولیت میں پھر سے تیزی دیکھی گئی. آپ کے ذہن میں یہ بھی خیال آ رہا ہوگا کہ آخر سکھ UK اور کینیڈا کو ہی اپنے لیے کیوں چوز کرتے ہیں کہ وہ وہاں سے بیٹھ کر اپنی خالصتانی موومنٹ کو کنٹرول کریں. اس کی سب سے بڑی اور اہم وجہ کہ کینیڈا میں ان کے اوپر کوئی اس طرح کی ریسٹرکشنز نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ اپنی خالصتانی موومنٹ کو عوام کے درمیان پھیلا نہ سکے. کیونکہ کینیڈا تو ان کو ایمفیسائز کرتا ہے کہ آپ اپنی خالصتانی موومنٹ کو ایک پیک لیول پر جا کے کریں تاکہ آپ کے حقوق سلب نہ ہو سکیں. پر کینیڈا اور UK اس معاملے میں سکھوں کی بھرپور حمایت کرتا ہے. پریزنٹلی ہردیپ سنگھ نجر سرے کے ایک سکھ گردوارے گرو نانک کے اندر اپنے فرائض انجام دے رہے تھے ایز اے پریزیڈنٹ اور ان کو جون 18, 2023 کو ایک ہندو ایکسٹریمسٹ گردوارے کے اندر جا کے قتل کر دیتے ہیں. یہاں پر ایک امیزنگ فیکٹ بھی ہے. سب سے پہلے انڈین جو کینیڈا میں آئے تھے اور جن کو کینیڈین نیشنلٹی ملی تھی وہ بھی ایک سکھ تھے جن کا نام کیسر سنگھ تھا جو کہ 1897 میں کینیڈا میں آئے تھے اور 1902 میں ان کو کینیڈا کی کوئین نے کینیڈین نیشنلٹی دے دی. اب ہم انڈین پوائنٹ آف ویو سے بھی اس کیس کو دیکھ لیتے ہیں. ہردیپ سنگھ نجر کو ایک ٹیررسٹ ڈکلیئر کیا گیا تھا انڈین ہوم منسٹری کی طرف سے تو ان کے اوپر 4 کیسز NIA میں بھی فائل ہو چکے تھے جو کہ نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی ہے. اس کے اندر 4 کیسز فائل تھے جس میں ایک ہندو کے قتل کا کیس بھی تھا جو کہ ان کے اوپر یہ الزام تھا کہ انہوں نے جلندھر کے اندر اس بندے کو چاقو سے قتل کیا تھا. باقی کے 3 کیسز اس حوالے سے تھے کہ وہ سکھ ریڈیکلزم کے بہت بڑے حامی ہیں جو کہ انڈین مفادات کا صاف صاف ٹکراؤ ہے. لیٹر جولائی کے اندر NIA نے ان کے اوپر 10 لاکھ کیش ریوارڈ رکھ دیا تھا. کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کے انڈیا کے جو وہ وزٹس ہیں جس کے اوپر انڈین میڈیا اور انڈین گورنمنٹ نے اس طرح کی کوریج نہیں دی نہ ہی ان کو اتنا زیادہ ایمفیسائز کیا گیا جس کی وجہ سے جسٹن ٹروڈو ناراض ہو گئے
اور انہوں نے سکھ خالستانی موومنٹ کو اور زیادہ سپورٹ کرنا شروع کر دیا اور انڈین گورنمنٹ نے یہ ایکوزیشن لگائی ہے کہ وہ ہمیشہ سے ہی خالستانی موومنٹ کو سپورٹ کر رہے ہیں. اس سکھ ایکٹیوسٹ ہردیپ سنگھ نجر کے قتل کے بعد سے زیادہ پیک پہ چلی گئی ہے. اب ان تمام مسائل میں انڈیا اور کینیڈا ڈپلومیٹک ریلیشنز اتنے ہی خراب ہوئے ہیں کہ سب سے پہلے کینیڈا نے انڈین ایمبیسی میں سے ایک شخص کو ملک بدر کر دیا اور اگلے دن انڈین فارن منسٹری نے کینیڈین ایمبیسی سے ایک بندے کو ملک بدر کر دیا. اس کے بعد یہ حالات مزید خراب ہو رہے ہیں. امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک کریں. اور آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ لیبیا کے فلڈ نے لیبیا کو کیسے ڈسٹروائے کیا تو یہاں پر کلک کریں. اور اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ پاکستان کا سب سے بڑا فائنینشیل اسکیم آخر ہوا کیسے, یہاں پر کلک کریں. ہم خاتم النبیین حضور اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے اس ویڈیو کا اختتام کریں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے بندے, جب تک تو مجھے پکارتا رہتا ہے اور مجھ سے اچھی امید رکھتا ہے اور تو مجھ سے بخشش طلب کرتا رہتا ہے تو میں تجھے معاف کرتا رہوں گا, چاہے تیرے کیسے اعمال بھی ہوں, مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں.